قرآن مجید کے متعلق بنیادی معلومات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا فرما کر انہیں حصول علم کے لیے 3 چیزیں عطا کی ہیں۔ کتنے چیزیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا اور انہیں حصول علم کے لیے 3 چیزیں عطا کی۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں عطا کی۔ نمبر 1 حواس خمسہ۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اب حواس خمسہ کسے کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے نا آپ کو، کسے کہتے ہیں حواس خمسہ؟ نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ حواس خمسہ، یعنی دیکھنا۔ نمبر 2 ہو گئے سننا۔ نمبر 3 ہو گئے سونگھنا۔ نمبر 4 ہو گئے چکھنا۔ نمبر 5 ہو گیا چھونا۔ یاد رہا؟ اس کو لکھیں، یاد رکھیں۔ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 دیکھنا، یہ دیکھو آنکھیں دیکھ رہی نا۔ نمبر 2 پر آپ کانوں کو دیکھیں، دیکھو کان، یہاں آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں تو اسی کے ساتھ آپ جائیں کانوں پہ، آپ کو پتہ چل۔ دوسرے نمبر پر کان، یعنی کان کو گنائے گئے، سننا۔ نمبر 3 پہ سونگھنا، اب ناک پہ آپ کو نظر جائے۔ نمبر 3 پہ سونگھنا، یعنی مشک چاہو ان چیزوں سے۔ نمبر 4 پہ چکھنا، یعنی منہ کے اندر۔ پھر دیکھو یہی ہے، ایک دیکھو 1 2 3 4 4 ہو گیا چکھنا۔ پھر ہو گیا چھونا، پھر ہاتھ کو لے لیجئے بھائی کسی چیز کو، یہ کتاب کو میں نے ہاتھ لگایا، یہ ہے حواس خمسہ۔ کیا ہے یہ؟ نمبر 2 ہوگی عقل۔ نمبر 2 کیا ہوگی؟ عقل۔ نمبر 3 ہوگی وحی۔ نمبر 3 ہوگی وحی۔ ان تینوں کے مخصوص حدود اور دائرہ حیہ کار ہیں۔ ایک حد تک حواس خمسہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد عقل سے، اس کے بعد وحی سے۔ وحی حصول علم کا افضل ترین ذریعہ ہے، اس لیے وحی کا معنی اور مفہوم، نزول وحی کے طریقے، قرآن مجید کے متعلق چند بنیادی باتیں ملاحظہ ہوں۔ دیکھو ان تینوں کے مخصوص حدود، ان تینوں کے مخصوص یعنی حواس خمسہ، پھر نمبر 2 پہ عقل، اور نمبر 3 پر وحی۔ نمبر 1 کیا بتایا؟ حواس خمسہ، اس میں کن چیزوں کو گنایا؟ نمبر 1 دیکھنا، نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5، پھر نمبر 2 پہ گنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا، انہیں حصول علم کے لیے 3 چیزیں عطا کی، حواس خمسہ، نمبر 2 عقل، نمبر 3 وحی۔ اب ان تینوں کے، حواس خمسہ اور عقل اور وحی، ان تینوں کی مخصوص حدود اور دائرے کار ہیں۔ ایک حد تک حواس خمسہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، ایک حد تک حواس خمسہ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، یعنی نمبر 1 دیکھنے سے بھی، نمبر 2 سننے سے بھی، کانوں سے سنا، علم کو حاصل کیا، نمبر 3 پھر سونگھنے سے بھی، نمبر 4 چکھنے سے بھی، نمبر 4 5 چھونے سے، اس کے بعد عقل سے، اس کے بعد عقل سے، اس کے بعد وحی سے، اس کے بعد وحی سے، وحی کے بارے میں جو آپ کو میں نے بتایا، تو اب آگے بھی اس کے انشاءاللہ آ جائے گا، اسباق کے اندر یہ باتیں، تمام باتیں آ جائیں گی۔ وحی حصول علم کا افضل ترین ذریعہ ہے، وحی جو حصول علم کا افضل ترین ذریعہ ہے، اس لیے وحی کا معنی اور مفہوم، نزول وحی کے طریقے اور قرآن مجید کے متعلق چند بنیادی باتیں ملاحظہ ہوں۔ اب وحی حصول علم کا افضل ترین ذریعہ ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا بہترین اور افضل ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وحی ہے۔ اس لیے وحی کا معنی اور مفہوم، اس کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے، اس کا مفہوم بھی ہونا چاہیے، اور نزول وحی کے طریقے یہ بھی معلوم ہونے چاہیے۔ قرآن مجید کے متعلق چند بنیادی باتیں ملاحظہ ہوں۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں؟ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بھائی قرآن پاک کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں، اس کے کیا آداب ہیں، اس کے کیا اصول ہیں، یہ تمام باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے وحی کا لغوی معنی۔ وحی کا لغوی معنی جو ہیں الاعلام الخفی سریع، اگر ہو سکے اس کو لکھ لیں، الاعلام الخفی السریع، اس کو اس طرح الاعلام
الخفی السریع، الگ الگ اگر لکھنا ہو اس طرح اس کو لکھا جائے گا، الاعلام الخفی السریع۔ ترجمہ، کسی کو خفی طریقے سے اور جلدی سے کوئی چیز بتانا۔ وہی کا لغوی معنی کیا ہے؟ کسی کو خفیہ طریقے سے اور جلدی سے کوئی چیز بتانا۔ کسی کو خفیہ طریقے سے، خفیہ سمجھتے ہو؟ ہاں، خفیہ طریقے سے، مثال کے طور پر کوئی ایسی بات مجھے بتانی ہے، کسی کو میں سائڈ پہ چلے جا کر اس کو وہ چیز بتا دوں۔ کسی کو خفیہ طریقے سے اور جلدی سے کوئی چیز بتانا، خفیہ بھی بتانی ہے اور جلدی سے بھی بتانی ہے۔ یہ وہی کے لغوی معنی ہیں، وہی کے کیا ہیں؟ لغوی معنی ہیں، یعنی ڈکشنری کے اندر یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ اصطلاحی معنی آپ کیا ہوں گے؟ اصطلاحی معنی، کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، کلام اللہ المنزل علی نبی من الانبیاء، اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر اترا ہو، اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر اترا ہو۔ یعنی اصطلاحی معنی کیا ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر اترا ہو، یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی عربی کے اندر میں نے بتایا، پھر اس کا ترجمہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبیوں میں سے کسی نبی پر اترا ہو۔ پھر نزول وحی کے مختلف طریقے ہیں، نزول وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ اس کے طریقے کیا ہیں بھائی؟ کس طرح اتارا گیا، کس طرح وحی اترتی ہے؟ نمبر ایک جو ہے سلسلۃ الجرس، سلسلۃ الجرسی، یعنی مسلسل گھنٹیوں جیسی آواز، یعنی گھنٹیوں جیسی جو آپ مدارس کے اندر، جو آپ کے اسکولوں کے اندر گھنٹی بجائی جاتی، اس طرح کی آواز سلسلۃ الجرس، جرس کہتے ہیں کس کو؟ گھنٹی کو، یعنی مسلسل گھنٹیوں جیسی آواز۔ نمبر 2، جبریل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ نمبر 2 جو ہے اپنی اصلی شکل میں آنا۔ پھر نمبر 3 پر ہے جبریل علیہ السلام کا کسی آدمی کی شکل میں آنا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام عموماً دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ کس کی شکل میں آتے تھے؟ ایک صحابی تھے، دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ نمبر 3 پر نمبر 1 بنا ہے سلسلۃ الجرس، یعنی مسلسل گھنٹیوں جیسی آواز۔ نمبر 2 جو بتایا جبریل علیہ السلام کا اپنی اصلی شکل میں آنا۔ نمبر 3 فرمایا جبریل علیہ السلام کا کسی آدمی کی شکل میں آنا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام عموماً حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ نمبر 4 بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے معراج کے موقع پر، معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یعنی نمبر 4 بغیر واسطے کے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا، جیسے معراج کے موقع پر۔ پھر نمبر 5 پر فرمایا القاء فی القلب، یعنی دل میں بات ڈالنا، القاء فی القلب یعنی دل میں بات ڈالنا۔ پھر وحی کے اقسام آئیں گے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوعہ اور نمبر 2 وحی غیر مطلوع۔ یعنی وحی مطلوعہ اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن مجید۔ پھر وحی غیر مطلوعہ جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جا سکتی، یعنی احادیث۔ وحی مطلوعہ اور غیر مطلوعہ میں فرق، وحی مطلوعہ میں الفاظ اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ وحی غیر مطلوعہ میں مفہوم یعنی معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں۔